کنارے پر لگا کر لے گیا، ڈوبتی ناؤ کو کنارے پر لگا کر لے گیا، ظلم کے طوفان سے اس کو بچا کر لے گیا، ظلم کے طوفان سے اس کو بچا کر لے گیا، شام کے زندان سے گونجی یہ صدا کو لین میں، ایک قیدی تین کو قید سے چھڑا کر لے گیا۔ مل کے نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وفا باللہ شہید محمد رسول وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وفا باللہ شہید محمد رسول واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كلامه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صلوات پڑھ۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، حضران سید الشہداء پرستاران سادات کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی کچھ بھولا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور یہ اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے جو ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارا سلسلہ گفتگو آج اپنی چوتھی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ مجالس میں ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اور انتظامیہ کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تذکرہ بابرکت کو ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن سامان شفاعت محمد وآل محمد قرار دے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ پروردگار کا یہ فرمان ذیشان کہ جو قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کی شان، قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے سینے پر سنہری حروف میں کندہ ہے کہ پروردگار نے اپنے انبیاء میں سے جس نبی کو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا، اس کے بارے میں پروردگار نے وہ نصیحتیں اور آداب بیان کیے ہیں جو انبیاء ما سبق میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئے ہیں۔ یعنی آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کے جتنے ماننے والوں سے آپ کا تعلق رابطہ ہو سکتا ہے، یا جو لٹریچر، جو کتابیں، جو صحیفے آپ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو کسی جگہ پر آپ کو انبیاء کی شان میں ایسے جملے نہیں نظر آئیں گے کہ جو قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہیں۔ بڑی منفرد بات ہے۔
صلی پروردگار نے اس رسول کو، اپنے حبیب کو، کائنات کا سب سے منفرد مرتبہ عطا کیا۔ وہ سٹیٹس جو اللہ کے رسول کا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا، بڑی منفرد بات ہے۔ مولانا کوثر نیازی پاکستان کے ایک سابق وزیر بھی گزرے ہیں اور ایک عالم دین بھی تھے، اہل سنت عالم تھے، اور وہ وزارت میں بھی رہے، سیاست میں بھی آئے اور وزیر بھی رہے۔ ایک مرتبہ وہ کسی بچوں کے اسکول کے دورے پر گئے، جب وہ وزارت میں تھے تو کسی اسکول کے دورے پر گئے۔ دورہ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بچوں سے گفتگو کی، کہا بچوں تم میں سے کسی نے کوئی سوال کرنے ہیں تو سوال کرو۔ تو بچوں نے اپنے اپنے طور پر سوال کیے، تو ایک بچہ تھا کہ جس نے بالکل آخر میں کہا کہ مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے خلق کی ہے۔ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا پروردگار نے، پھر آپ نے بتایا کہ اللہ نے بادل چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بادل چلاتے رہتے ہیں۔ کہا ایسا ہی ہے۔ بارش برسانے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں، زندگی دینے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ نے یہ سارا نظام خود خلق کیا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو مامور کر دیا کہ اب تم یہ سارے کام چلاتے رہو۔ کہا کہ اگر بادل بھی فرشتے بنا رہے ہیں، ہوائیں بھی فرشتے چلا رہے ہیں، زندگی اور موت بھی رزق فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کہ اگر سب کچھ فرشتے کر رہے ہیں تو اللہ کیا کرتا رہتا ہے؟ اب اس سوال کا، وہ جو غیر متوقع سوال تھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے خود مولانا کوثر نیازی نے اس بچے کا حلیہ دیکھا، اس کی عمر دیکھی، چھوٹا سا بچہ، حیران ہو کر سوچنے لگے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا بڑا سوال۔ اس نے سوال کا جواب دینے سے پہلے خود پلٹ کر سوال کر لیا کہ بیٹا آپ نے یہ سوال کہاں سے سیکھا؟ بھئی سوال کا جواب تو دوسرا مرحلہ ہے، یہ سوال سوچنا ہی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا کم سن بچہ ہے اور جو اتنا بڑا سوال کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کل ایک مجلس میں گیا تھا، میں امام حسین کی مجلس میں گیا، وہاں پر جو عالم خطیب خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ تو انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا کہ میں نے اس سے سوال سنا۔ مولانا کوثر نیازی نے کہا اچھا پھر اس خطیب نے کیا جواب دیا تھا؟ اس بچے نے کہا نہیں، پہلے آپ یہ اقرار کریں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں پتہ ہے۔ جزاکم اللہ یا علی، کہ آپ پہلے یہ اقرار کریں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں پتہ ہے۔ تو مولانا کوثر نیازی مرتے کیا نہ کرتے، اردو کا کہا محاورہ ہے، مرتے کیا نہ کرتے، کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے اقرار کیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو تم بتاؤ اس مولانا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب ہم نے یہ مانا کہ اللہ نے کائنات خلق کرنے کے بعد فرشتوں کے ذمے لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے سارے کام کرتے ہیں، دریا بھی وہ بہاتے ہیں، ہوائیں بھی وہ چلاتے ہیں، بادل بھی وہ اڑاتے ہیں، رزق بھی وہ لاتے ہیں، موت بھی وہ دیتے ہیں، جب سارے کام وہ کرتے ہیں تو اللہ بھی تو فارغ نہیں بیٹھا رہتا ہوگا، اب اللہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کہا قرآن میں اللہ نے خود بتا دیا وہ کیا کرتا رہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت محمد و آل محمد پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ یا اللہم صلی محمد، جزاکم اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد، جزاکم اللہ۔ کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت محمد و آل محمد پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ میرا آپ سے سوال ہے اور گفتگو کا پہلا جملہ دیکھیں، ہمیشہ چھوٹا کام چھوٹے منصب والے کرتے ہیں، بڑا کام بڑے منصب والے کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہوا چلانا بڑا کام ہوتا تو اللہ خود کر رہا ہوتا،
اگر زندگی اور موت لینا یہ بڑا کام ہوتا تو اللہ خود کر رہا ہوتا، اگر رزق کی تقسیم بڑا کام ہوتا تو اللہ خود کر رہا ہوتا، اگر ہواؤں کا چلانا بڑا کام ہوتا تو اللہ خود کر رہا ہوتا۔ اللہ جو کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس نے یہ سارے کام فرشتوں کو دے کر خود محمد و آل محمد پر درود بھیجنے والا کام لیا ہے۔ پتہ چلا اس کائنات کا سارا نظام چلانا اللہ کی نظر میں چھوٹا کام ہے، محمد و آل محمد پر درود پڑھنا بڑا کام ہے۔ جزاکم اللہ صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ اور اس حوالے سے آخری جملہ سنیے کہ حقیقت ہے ہمیشہ بڑا کام بڑے منصب والا شخص کرتا ہے، ہاں چھوٹے کام چھوٹے منصب والے کو دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں پھر حیرت نہیں ہوتی اگر کوئی کہے کہ یہ رزق دینا فرشتے کا کام ہے یا روح قبض کرنا فرشتے کا کام ہے، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کام جو چھوٹا سا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، کسی کو زندگی دینی ہے کسی کو موت دینی ہے، اللہ نے فرشتے خلق کر دیے، لیکن کروڑوں انسانوں میں محمد ایک ہی ہے، ہاں محمد مصطفیٰ ایک ہی ہے۔ اور کتنا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں درود پڑھنا کیا ہے؟ سب کہیں گے عبادت ہے، عبادت ہے نا، ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے تو اب اس کام نہیں ہے، یہ بیکار کام نہیں ہے، بڑا قیمتی کام ہے جو اللہ خود کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کہا ہے کہ تم کرو تاکہ عبادت میں شریک ہو جاؤ، عبادت ہے نا درود پڑھنا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج پر جانا عبادت، یہ جتنے بھی نیک کام ہیں سب عبادات ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی، یہ قیمتی جملہ سنیے گا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نماز پڑھ ہماری طرف سے، ہے تو عبادت، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ تو ہمارے طرف سے نماز پڑھ دے، یا اللہ تو ہماری طرف سے روزہ رکھ دے، یا اللہ تو ہماری طرف سے حج پہ چلا جا۔ بھائی وہ بھی تو عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادتیں ہم حق ادا کر سکتے ہیں ان کا کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ نماز بھی ہم پڑھیں گے، روزہ بھی ہم رکھیں گے، حج بھی ہم کریں گے۔ لیکن اللہ جانے آل محمد پر درود پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، تو ہم نے درود پڑھتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا کہ آل محمد پر ہم رحمت بھیجیں گے، بلکہ اے کہا کہ پروردگار یہ تیرا کام ہے، تو ہی محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یعنی وہ لوگ کہ جو نمازوں میں، ہاں نمازیں ہم خود پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، حج پہ ہم جاتے ہیں، لیکن آل محمد پر رحمت ہم نہیں بھیج سکتے۔ اے پروردگار تو رحمت نازل کر۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز پڑھی جائے گی نا وہ ہمارے ظرف کے برابر ہوگی، جو روزہ رکھا جائے گا وہ ہماری حیثیت کے برابر ہوگا، جو حج پر جائے گا وہ ہماری طاقت کے برابر ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یہ ساری عبادتیں تم اپنی حیثیت کے مطابق کرو، محمد و آل محمد پر درود میں پروردگار اپنی حیثیت کے مطابق۔ جزاکم اللہ، اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ۔ تو ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ آئیے اپنے موضوع پہ۔ پروردگار نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ وہ کچھ بھولتا ہے۔ تو میں نے مسلسل پچھلے 3 دن سے آپ کو بتایا کہ پروردگار نے 40 کے قریب قسمیں کھائی ہیں، یعنی 36 تو قسمیں ہیں، بقیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ قسم ہے یا اضافت ہے۔ قسم کھائی جاتی ہے واؤ کے ساتھ، جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قسم کھائی جاتی ہے واؤ کے ساتھ۔ تو جہاں جہاں واؤ آیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قسم ہے، لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں واؤ سے مراد قسم ہے یا واؤ اضافت والی ہے، واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ تو 36 لفظوں پر اتفاق ہے کہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی۔ اور جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب کی سب اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔
परवरदिगार ने कसम खाते हुए कहा, मसलन आयत में पढ़ चुका हूँ, तर्जुमा सुन लीजिएगा। अल्लाह ने कसम खाते हुए कहा, मुझे सूरज की कसम, मुझे चाँद की कसम, मुझे दिन की कसम, मुझे रात की कसम, मुझे ज़मीन की कसम, मुझे आसमान की कसम, मुझे सितारों की कसम, मुझे सैयारों की कसम, मुझे फ़रिश्तों की कसम, मुझे सवारियों की कसम, मुझे शहर मक्का की कसम, मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे बाब बलदिल अमीन की कसम, मुझे भागते हुए सवारियों के पाँव से उठने वाली चिंगारियों की कसम। परवरदिगार ने कस्में खाई हैं और बहुत सारी कस्में खाई हैं। कभी कहा कि मुझे सुबह की कसम, कभी कहा मुझे अंधेरी रात की कसम, कभी कहा मुझे असर की कसम। तो अल्लाह ने कस्में खाई हैं बहुत सारी, लेकिन ये जितनी कस्में भी हैं इनके साथ परवरदिगार ने लफ्ज़ हरफ वाव इस्तेमाल किया है। जुमला सुनेंगे, ये जुमला हमारी अकीदत का है। परवरदिगार ने लफ्ज़ वाव इस्तेमाल किया है कसम खाते हुए। लेकिन ये हौज़ा इल्मिया है, ये मदरसा है, ये जामिया है, उलमा यहाँ पर रहते हैं, आप अफराद भी मजलिसें सुनते रहते हैं। शरीयत का इतना इल्म तो यकीनन हर सुनने वाले को है कि हमारे यहाँ कुछ कस्में होती हैं शरई, कुछ होती हैं उमूमी। उमूमी कसम जो मैं आपसे ऐसे ही खा लूँ कि कसम से मैं कल आ जाऊँगा, इस कसम की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कुछ कस्में होती हैं शरई कस्में। शरई कसम में सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाता है। शरई कसम में सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया जाता है और उस नाम से पहले कुछ हर्फ लिए जाते हैं। मसलन पहला हर्फ है वाव। हमने देखा, जैसे हमने ये कहा वत्तीन वज़ैतून, वाव आ गया है तीन से पहले, इसका मतलब है मुझे इंजीर की कसम। वशम्स, मुझे कसम है सूरज की। वल्लैल, मुझे कसम है रात की। तो वाव हर्फ कसम है कि जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह शरई कसम में इसके अलावा कुछ और हर्फ भी हैं। एक हर्फ है, मसलन शरई कसम खाते हुए कहा जाता है बिल्लाह। बिल्लाह, वो जो हर्फ कसम है ना, वो है बे। बिल्लाह, अल्लाह से पहले लफ्ज़ बे आ जाए ये शरई कसम शुमार होता है। एक और है तल्लाह, ते आ जाए तो ये भी शरई कसम शुमार होता है। एक है वल्लाह, वाव जो हमने आपके सामने बयान किया, ये आ जाए तो शरई कसम शुमार होती है। और एक है लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अगर लाम आ जाए तो ये भी कसम शरई इस्तेमाल होती है। यानी अल्लाह ने अपने नाम से पहले शरई कसम खाने के लिए चार हरफों का इस्तेमाल किया। चार हर्फ हैं जो आप अल्लाह के नाम से पहले लगाएंगे तो ये आपके सामने शरई कसम बन जाएगी। शरई कसम पर अमल करना वाजिब होता है, ना कर सके तो इसका कफ़ारा अदा करना होता है। वो कौन से चार हर्फ हैं? पहला है बे, दूसरा है ते, तीसरा है वाव, चौथा है लाम। बिल्लाह तल्लाह वल्लाह लिल्लाह, बे ते वाव लाम। अगर लफ्ज़ अल्लाह को हटाकर सिर्फ उन हरफों को जमा किया जाए कि जो कसम वाले हर्फ बनते हैं, बे ते वाव लाम, यानी बतूल। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकुम। बेते वाउलाम अली मौला, अली मौला या अली। तो ये चार हरफ़े कसम, बेते वाउलाम, बिल्लाह तल्लाह वल्लाह लिल्लाह। अब आप किसी पसंद के आलिम से पूछ लीजिएगा, तालिब इल्म से पूछ लीजिएगा। मैं चला जाऊंगा 2-4 दिन के बाद, यहाँ उलमा रहते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं सो जानते हैं। मैं आज चला गया, ज़िंदगी रही, दोबारा पलट कर आऊँगा, लेकिन तब तक अपनी बात का गवाह हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। ये कसम से आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, अगर हम ये लफ्ज़ कसम, ये जो हरूफ कसम हैं चार, अगर अल्लाह के नाम के साथ लगा लें तो फिर उसके बाद क्या करना होता है? शरीयत कहती है अगर कोई दावेदार किसी फ़र्ज़ में, किसी हक़ में अपना दावा पेश कर रहा हो और वो ये शरई कसम खा ले कि बिल्लाह तल्लाह वल्लाह लिल्लाह, मैं कसम खाता हूँ ये मेरा हक़ है, तो शरीयत कहता है जो शख्स ये कसम खा ले तुम उसके बाद इससे गवाह ना मांगना, फिर कोई और दलील ना मांगना, चूँकि उसने अल्लाह के नामों के साथ बड़े बड़े हर्फ लगा दिए हैं। पता चला अल्लाह को ये लफ्ज़ बतूल इतना अजीज़ है, कहा जो अल्लाह के साथ बतूल की गवाही ले आए फिर उससे तुम गवाह तलब ना करना।
جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہم صلی محمد وآل محمد جزاکم اللہ یا جزاکم اللہ سلامت رہیں۔ اور آئیے اس بات کو جہاں پہ روکا تھا، اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں یہ سب قسمیں ہیں مخلوقات کی۔ اللہ نے ابھی میں نے گنوائی تھی 10-12 قسمیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، تین، زیتون، فجر، عصر، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب اللہ کی مخلوقات کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے خود ان کو خلق کیا اور پھر خود ان کی قسم کھائی، یعنی ان کو اللہ نے اس لائق بنایا کہ خدا ان کی قسم کھا سکے۔ اب میں نے یہ پچھلے 4 دنوں میں جتنی بھی محنت کی ہے نا، وہ جملہ یہ تھا جہاں پر آپ کو لے کے آنا تھا۔ یہ میری پوری پچھلی اور اگلی تقریر کا حاصل یہ جملہ کہ جہاں پر میں آپ کو اس منزل پر لے کے آ گیا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے اوراق کھولیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مل کے 40 قسموں کو ڈھونڈتے ہیں، اور آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ یہ 40 کے 40 حرف جو پروردگار نے قسم کے لیے استعمال کیے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ کوئی چھوٹی مخلوق ہے، کوئی بڑی مخلوق ہے، لیکن یہ سب کی سب مخلوقات ہیں۔ اللہ خود ان کو خلق کرتا رہا، پھر ان کو عزت دیتا رہا کہ یہ قسم کے لائق ہوتے رہے۔ خود اللہ نے مخلوقات کو بنایا اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ قسم کھاتا ہوں کہ اگلی بات بہت بڑی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن کسی جگہ پر اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، کسی جگہ پر اپنے آپ کو گواہ نہیں بنایا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک عام قاعدہ ہے، بھائی میرے لیے میرا جسم بڑا نہیں، میری عزت جسم سے زیادہ بڑی ہے۔ آپ کے لیے آپ کا نام کم ہے، آپ کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی شے اللہ کی عزت ہے۔ ہمیں پورے قرآن میں اللہ نے بے شمار قسمیں کھائیں، لیکن کبھی اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن اٹھائیں حدیث قصہ، آئیں حدیث قصہ کا مطالعہ کریں۔ جب یہ 5 اصحاب قصہ چادر کے نیچے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل جا کر محمد مصطفیٰ کو میرا سلام دے کر کہو اللہ کہہ رہا ہے وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا شَمْسًا مُنِيرًا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا بَحْرًا يَدُورُ وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی جلال کی قسم، اگر یہ 5 نہ ہوتے میں کائنات میں کچھ نہ بناتا۔ جزاکم اللہ یا جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ یا علی جزاکم اللہ۔ ہر مخلوق کی اللہ نے قسم کھائی، لیکن حدیث قصہ میں آ کے اپنی ذات کی قسم کھائی، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي۔ اے جبریل جا کے رسول کو کہو مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیۃ۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں اللہ قسم کھا رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَالنَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اللہ قسم کھا رہا ہے آسمان کی، اور اللہ قسم کھا رہا ہے ایک ستارے کی جس کا نام ہے طارق۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا پتہ طارق کیا ہے؟ وہ ایک ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہے۔ یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے آسمان کی، پھر اللہ نے قسم کھائی زمین کی، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے قسم ہے زمین کی۔ پھر اللہ نے جس شے کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، لوگ کائنات تک کے آخری لمحے تک اگر ان اشیاء کی قسم کھانا شروع کر دیں
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آسمان کی قسم کھائے یا زمین کی قسم کھائے یا سورج کی یا چاند کی یا ستارے کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان قسموں کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی قسم کھا کر انہیں عزت کے لائق بنایا، اور حدیث قصہ میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے آسمان بنایا ہی کیوں ہے، میں نے زمین بنائی ہی کیوں ہے، میں نے سورج چمکایا ہی کیوں ہے، میں نے چاند کو منور ہی کیوں کیا۔ یعنی پہلا مرحلہ تھا اللہ نے انہیں ان مخلوقات کو اتنا باعزت بنایا کہ اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے تم کیا جانتے ہو میں نے آسمان و زمین بنائے ہی کیوں ہیں، اگر یہ 5 نہ بنانے ہوتے میں زمین و آسمان نہ بناتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو اگر آسمان لائق قسم ہے وہ اس لیے ہے کہ بنا 5 کے صدقے میں ہے، اگر زمین لائق قسم ہے تو وہ خلق اس لیے ہوئی ہے کہ وہ 5 کے صدقے میں، سورج چاند ستارے اگر لائق قسم ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ بنے 5 کے صدقے میں ہیں۔ تو اب جو شے سلامت رہے، اب جو شے اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے، وہ خلق ہی 5 کے صدقے میں ہوئی ہیں، وہ خلق ہی 5 کے صدقے میں ہوئی ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ حدیث کا یہ جملہ پڑھے نا، حدیث قصہ کا، تو اگلا جملہ میں اس کے بارے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جاؤں، اللہ نے اس میں قسم کھائی ہے آسمان کی، میں نہ بناتا، زمین کا فرش نہ بچھاتا، سورج چاند ستاروں کو میں منور نہ کرتا، میں دریا کے پانی نہ بہاتا، میں ہوائیں نہ چلاتا، میں یہ سفینے نہ چلاتا، اگر میں نے ان 5 کو خلق نہ کرنا ہوتا، اگر ان 5 کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ اب جملہ سنیے گا، کوئی ایسا انسان ہے جو زمین پر نہ چلے، کوئی ایسا انسان ہے جو آسمان کا سایہ نہ لے، کوئی ایسا انسان ہے جو سورج کی روشنی سے فیض نہ اٹھائے، کوئی ایسا انسان ہے جو چاند کا روشنی نہ لے، کوئی ایسا انسان ہے جو پانیوں سے دور ہو جائے، کوئی ایسا انسان ہے جو سواریوں سے ہٹ جائے، کوئی ایسا انسان ہے جو ہوا میں سانس نہ لے۔ بھائی قیامت تک کے لیے اللہ نے ہر مخلوق کو محتاج کر دیا ہے، وہ چلے گی تو زمین پر، آسمان سایہ کرے گا، پانی اس کی زندگی ہے، ہوائیں اس کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے بتایا کہ تم دنیا والو یاد رکھو، اگر تم زمین پہ چل رہے ہو تو شکریہ اہل بیت کا، آسمان کے نیچے ہو تو شکریہ اہل بیت کا، سورج کی روشنی ہے تو شکریہ اہل بیت کا، چاند کا نور ہے تو شکریہ اہل بیت کا، ہوا میں سانس لیتے ہو تو شکریہ اہل بیت کا، پانی سے زندہ ہو تو شکریہ اہل بیت کا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہم صلی جزاکم اللہ۔ تو جو نعمتیں کوئی انسان استعمال کر رہا ہے وہ ہر ایک پہ شکریہ ہے آل محمد کا کہ اللہ نے خلق ہی ان 5 کے صدقے میں کی ہیں۔ اب ایک جملہ معروف ہے، یہ ایک روایت ہے، کچھ کتابوں میں اللہ کے رسول سے منسوب ہے، کچھ میں ہمارے امام سے منسوب ہے، امیر المومنین سے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا چلے ہم صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول سے منسوب حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، تو مجھے کوئی ایسا فارمولہ بتائیں، کوئی ایسا کام نسخہ بتائیں کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرنے کا سوچوں تو مجھے وہ بات یاد آ جائے، میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا کرو، گناہ ہے اللہ کی معصیت، اللہ کی مخالفت، تم جب کبھی کوئی گناہ کرنے کا سوچو تو پہلے یہ کہو کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کروں گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا استعمال روک کر گناہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں نہ استعمال کروں، میرا اپنا وجود اللہ کی نعمت ہے، اور جو چیزیں میں گناہ کے لیے استعمال کروں گا سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔
تو کہا کہ تم جس کی نعمت استعمال کرتے ہو پھر تقاضۂ شرافت یہ ہے کہ تم اس کی مخالفت نہ کرو، ہے نا؟ تم نے اللہ کی نعمتیں حاصل کی، اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی مخالفت نہ کرو، ورنہ یہ اللہ کا کفران ہے کہ تم نعمت بھی اللہ کی لو اور پھر اللہ کی مخالفت بھی کرو۔ بھائی یہ حدیث ہم نے جب سے پڑھی ہم نے اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، یہ ہماری زندگی کا اصول بن گیا۔ بھائی جس طرح اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیے بغیر اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اللہ کی نعمت کا استعمال کر کے گناہ کر لے تو رسول کہتے ہیں یہ اس کی ذات کا کفران ہے، یعنی تم اللہ کی بے ادبی کر رہے ہو، اس کی ذات کا کفران کر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی نعمت ہے اس کی مخالفت کر رہے ہو، اور اللہ حدیث قصہ میں کہہ رہا ہے میں یہ زمین نہ بناتا اگر اہل بیت کو نہ بنانا ہوتا، میں سورج نہ چمکاتا اگر اہل بیت نہ ہوتے، میں چاند نہ بناتا، میں ہوا پانی مٹی نہ بناتا۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنی نعمتیں جو ہمارے درمیان میں ہیں اللہ نے خلق کی ہے آل محمد کے لیے، اگر کوئی ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے آل محمد کا شکریہ ادا کرے، ان کی مخالفت نہ کرے۔ جزاکم اللہ علی مولا مولا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ علی مولا۔ یا جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، صلی علی محمد، جزاکم اللہ۔ کہ جب یہ نعمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ان کا اللہ کی مخالفت میں استعمال کرنا جائز نہیں، تو جن کے صدقے میں بنی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کر کے ان کی مخالفت بھی جائز نہیں۔ اب ایک جملہ سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ اکبر۔ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا، لیکن کیا کریں، ذکر آل محمد کا حسن و کمال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے، آپ اس میں ایک دفعہ اتر جائیں، پھر آپ رستہ بھٹک بھی جائیں نا تب بھی جتنا ڈوبتے جاتے ہیں اتنا ہی لطف آتا ہے، اتنے ہی بلند ہو کر ابھرتے ہیں۔ ہم دائیں جائیں گے تب بھی ذکر اہل بیت ملے گا، بائیں جائیں گے تب بھی ذکر اہل۔ جزاک اللہ۔ اب جملہ اللہم جزاکم اللہ۔ اب جملہ سنیے، پروردگار فرما رہا ہے قرآن مجید میں ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ بے شک یہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور قیامت عاقبت بہترین انجام صرف متقین کے لیے ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، ستارے بنائے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سورج کا وارث بناؤں گا۔ توجہ کے ساتھ، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں چاند کا وارث بناؤں گا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آسمان کا وارث کسی کو بناؤں گا، بلکہ زمین کے بارے میں کہا کہ زمین اللہ کی ہے، میں جسے چاہوں اس کا وارث بناؤں گا۔ تو کم سے کم پہلا نتیجہ اس آیت کے لفظی ترجمے سے ہو سکتا ہے کہ آسمان کی وراثت نہ بھی ہو، سورج کی وراثت نہ بھی ہو، چاند کی وراثت نہ بھی ہو، ستاروں کی وراثت نہ بھی ہو، کم سے کم زمین کی وراثت ضرور ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، زمین کی وراثت ضرور ہوتی ہے، اور کسی اور سے ہو یا نہ ہو اللہ ضرور وارث بناتا ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ تو اللہ وارث بناتا ہے زمین کا، اللہ وارث بناتا ہے زمین کا، اور اللہ کا فرمان وما ینطق عن الہویٰ،
رسول اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، یہ جو کہتا ہے اللہ کی وحی کے بعد کہتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کا وارث بناتا ہوں، لیکن ہماری سماعتیں اللہ کا کلام سن نہیں سکتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ اور رسول کے کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ جو کہتا ہے اللہ کی وحی کے بعد ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں زمین کا وارث بناتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کسی کو اپنی زمین کا وارث بنا کر جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ وراثت خود محمد کی پسند سے نہیں، پروردگار کی پسند سے آئی۔ جزاکم اللہ یا علی، جزاکم اللہ۔ اب اگلا جملہ سنیے، اللہ نے کہا میں زمین کا وارث بناتا ہوں اپنے بندوں کو، اور عاقبت ہے اللہ کے متقین کے لیے۔ آخری دو جملے سنیے گا، زمین کے بارے میں گفتگو آ گئی تو موضوع یہاں پہ آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا وارث بنایا متقین بندوں کو، میں نے زمین کا وارث، چونکہ زمین ہے اللہ کی ملکیت۔ اب جب وہ لمحہ آیا کہ جب والنجم اذا ہوا، وہ ستارہ ٹوٹا تھا اور زمین پر آیا تھا، وہ آپ کو میں بتایا کب کا واقعہ تھا، جب لوگوں نے سیدہ کی خواستگاری کی۔ رسول نے کہا کہ آج کی شب جس کے دروازے پہ ستارہ اترے، سیدہ کا عقد اللہ اس کے ذریعے کروائے گا۔ اب وہ اترا امیر المومنین کے گھر پر۔ جب عقد سیدہ کا وقت آیا، جملہ سنیے گا، جب سیدہ کے عقد کا لمحہ آیا نا، اس وقت اللہ کے رسول کا فرمان شیعہ سنی کتابوں کے حوالے لے لیجئے گا مجھ سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ان اللہ زوجک بعلی وجعل هذه الارض فی صداق لک من مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما، کہ اے میری بیٹی زہرا، اللہ نے تیرا عقد علی کے ساتھ کیا ہے اور یہ ساری زمین تیرے حق مہر میں لکھ دی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ساری زمین تیرے حق مہر میں لکھ دی ہے، تیرے حق مہر میں لکھ دی ہے۔ اب جنہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کی ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو بھی اس مرحلے پر نہیں پہنچے ان کے لیے بھی سماعتوں کے حوالے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی، اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے اور یہ ساری زمین آپ کے حق مہر میں لکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے جہیز میں لکھی ہے، حق مہر میں لکھی ہے۔ اگر جہیز ہو تو یہ دلہن یا اس کا باپ ادا کرتا ہے، اور اگر حق مہر ہو تو یہ شوہر یا اس کا باپ ادا کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ تیرے حق مہر میں لکھی ہے، اور حق مہر یا تو شوہر اپنی ملکیت میں سے دیتا ہے یا اپنے باپ کی وراثت میں سے دیتا ہے۔ بھائی ہماری شریعت میں قرض لے کے حق مہر نہیں ہوتا، خیرات مانگ کے حق مہر نہیں ہوتا، اور شریعت میں ہے حق مہر اتنا مانگنا چاہیے کہ جو شوہر اپنی مرضی سے ادا کر سکے۔ شوہر کو حق مہر ادا کرنے کے لیے مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، وہ قرض نہ مانگتا پھرے، وہ خیرات نہ مانگتا پھرے، اتنا حق مہر ہو کہ جو شوہر کی حیثیت اور بساط کے مطابق ہو، ہے نا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ کا رسول ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حق مہر اتنا لکھوانا جتنا ادا کرنے والے کی حیثیت ہو، ایسا نہ ہو کہ ادا کر کے وہ فقیر ہو جائے، بلکہ ادا کرنے کے بعد بھی زندگی کو چلاتا رہے اور اپنی ملکیت میں سے دے۔ جب ہمیں اور آپ کو کہا تو سب سے پہلے اس پہ عمل بھی خود کیا ہوگا۔ اب اگر اللہ کا رسول کہتا کہ اے فاطمہ میں نے یہ زمین آپ کو جہیز میں دے دی، تو ہم کہتے کہ یہ ساری زمین اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دی تھی، لیکن اللہ نے کا رسول نے کہا کہ یہ زہرا کے حق مہر میں ہے، اور حق مہر شوہر اپنی ملکیت میں سے ادا کرتا ہے، اور ادا کرنے کے بعد بھی وہ شوہر ضرورت مند نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کتنا بڑا امیر ہے میرا مولا کہ یہ ساری زمین زہرا کو حق مہر دے کر بھی آج تک فقیر نہیں ہوا، جناب امیر کہلاتا ہے۔ یا جزاکم اللہ۔
جزاکم اللہ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علیہ جزاکم اللہ علی اللہم محمد وآل جزاکم اللہ۔ یہ ساری زمین حق مہر سیدہ میں ہے، یہاں تک تو آدھی حدیث۔ اگلا جملہ جو ہے نا حدیث کا، یہ اس کو سنانا، اس کا ترجمہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ ایک ہی جملے میں اللہ کے رسول نے ہمارے دو عقیدوں پر بیان کی ہے۔ دو عقیدے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ بلب جل رہا ہے نا، تو اس کے اندر بجلی کی ایک لائن نہیں، دو تاریں ہوں گی، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ جب تک یہ دو پازیٹیو اور نیگیٹو ایک ساتھ نہ ہونا، بلب نہیں جلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلب جلانے کے لیے ہمیں دونوں چیزیں چاہیے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اللہ کے رسول نے اس جملے میں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کر کے قیامت تک کے لیے ایک بلب جلایا ہے۔ ہاں، جزاکم اللہ۔ جملہ کیا ہے؟ ان اللہ زوجک بعلی وجعل هذه الارض فی صداق لک۔ یہاں تک پازیٹیو بات تھی۔ اگلا جملہ آپ سنیں، من مشا علیہا مبغضا لک مشا حراما۔ اے زہرا، جو تیرا بغض لے کر اس زمین پر چلے گا، اس کا چلنا بھی حرام ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہم صلی جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ من مشا علیہا مبغضا لک، جو تیرا اللہم صلی علی محمد کہ من مشا علیہا مبغضا لکی مشا حراما، جو تیرا بغض لے کر اس زمین پہ چلے گا، اس کا چلنا بھی حرام ہے۔ جو چلتے ہوئے یہاں پہ کوئی کلام کرے گا، اس کا بولنا بھی حرام ہے۔ جو چلتے ہوئے کلام کرتے ہوئے سانس لے گا، اس کا سانس لینا بھی حرام ہے۔ جو چلتے ہوئے کچھ دیکھے گا، اس کا دیکھنا بھی حرام۔ جو چلتے ہوئے کچھ سنے گا، اس کا سننا بھی حرام۔ جو اس زمین پر بیٹھ گیا، اس کا بیٹھنا بھی حرام۔ یہ سارے حرام کس کے لیے ہیں؟ جس کے دل میں زہرا کے لیے بغض ہوگا۔ بھائی، اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے یہ ایک فیصلہ دے دیا کہ دنیا والوں، میں نے یہ زمین علی سے لے کر زہرا کے حق مہر میں دے دی ہے۔ اب قیامت تک اس پہ چلنا اسی کو زیب دیتا ہے جس کے دل میں زہرا کی محبت ہوگی۔ یہاں پر بیٹھنا اسی کو زیب دیتا ہے جو زہرا کا محب ہوگا۔ یہاں پر کھانا پینا، زندہ رہنا اسی کو زیب دیتا ہے کہ جو زہرا کا محب ہوگا۔ بھئی، ہمارے یہاں قانون شریعت ہے، مالک کی مرضی کے بغیر آپ نے اس کی زمین پر وضو کیا تو وہ وضو بھی حرام ہے، نماز پڑھی تو نماز بھی حرام ہے، سانس لی تو سانس بھی حرام۔ اور اگر کوئی زہرا کی زمین پر زہرا کا بغض لے کر یہاں پر وضو کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تو وہ شریعت کے مطابق حرام ہے۔ اب دنیا والوں یاد رکھنا، قیامت تک یہ تمہاری مرضی ہے، کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگاتے رہو، لیکن وہ فائدہ نہیں۔ رضی اللہ لگانے سے پہلے یہ دیکھنا زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ بے شمار جزاکم اللہ یا علی جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بھائی، نظر میں ہمارے اچھا متقی وہ ہے جس کی عبادتیں قبول ہیں۔ عبادت ہے زمین پر، زمین ہے زہرا کی۔ ہاں، عبادت ہے زمین پر اور زمین ہے زہرا کی۔ اب آپ کسی کے ماتھے کا محراب دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جائیں، کسی کی کمر کا خم دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جائیں کہ اللہ جانے کتنا بڑا عابد و زاہد ہوگا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔
اگر زہرا راضی ہیں تو اس کے قدم ہمارے سر کی خاک کے اعزاز بن جائیں گے، اور اگر کوئی زہرا کا بغض لے کر چلے، چاہے وہ آج کا کوئی شخص ہو یا کوئی عرب کا سردار ہو، ہم کل بھی اس پر لعنت بھیجتے تھے، ہم قیامت تک لعنت بھیج۔ جزاکم اللہ۔ اور اللہم جزاکم اللہ۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین بھی عطا کی ہے اور ہمارے دلوں میں سیدہ کی محبت کا چراغ بھی جلایا ہے۔ ہم اور ایک جملہ اور بھی سن لیجئے، اللہ جانے اگلے برس کس کے حصے میں یہ آج کے دن، یہ راتیں، یہ مجلسیں ہیں یا نہیں ہیں۔ خدا تمام عزاداروں کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ اور سن لیں، چونکہ اسی قسم کے موضوع کے ایک آیت ذہن میں آ گئی، اسی کو میں آپ کے سامنے مزید بیان کروں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں ہم نے بہت ساری قسموں کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے کل پرسوں تلاوت بھی کی تھی وہ بہت ساری آیتیں، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے مخلوقات میں درجہ بندی کی، انسانوں کو بقیہ مخلوقات سے افضل بنایا، خود رسولوں کے بارے میں کہا کہ میں نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، کچھ ہیں کہ جو اپنی عبادتوں کی بنیاد پر انسانوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، ہے نا۔ افضل ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں میں سے جس کو ایمان دیا اس کے درجات کو بلند کیا، اور جسے علم دیا اس کے درجات کو بلند کیا، یعنی ہمارے انسانوں میں بھی درجہ بندیاں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی رسولوں میں بھی درجہ بندیاں ہیں، مخلوقات میں درجہ بندیاں ہیں، ایک جیسے انسانوں میں درجہ بندیاں ہیں، یعنی ہر قسم کی مخلوقات میں اللہ نے درجہ بندیاں کی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ جو 40 قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں، ان قسموں کے بارے میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آسمان کی قسم بڑی ہے چونکہ آسمان بہت بلند ہے، زمین کی قسم چھوٹی ہے چونکہ یہ بہت چھوٹی ہے نا۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ کون سی قسم بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، سورج کی قسم وہ بڑی ہے چونکہ وہ چاند سے بڑا ہے، چاند کی قسم چھوٹی ہے چونکہ سورج سے، ایسا نہیں ملا۔ قسمیں اللہ نے جہاں بھی کھائیں بس ایک ہی روانی میں کھاتا رہا۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے معصوم فرشتوں کی قسم کھائی وہ قسم بڑی ہے، اور اگر میں نے تین اور زیتون کی قسم کھائی تو یہ قسمیں چھوٹی ہیں۔ کسی قسم کی درجہ بندی اللہ نے نہیں کی، لیکن قرآن مجید میں ایک قسم اور مل گئی ہمیں، ایک قسم اور مل گئی سورہ واقعہ میں، کہ پروردگار نے ان ساری قسموں کا مزاج ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے بغیر درجہ بندی کیے یہ ساری قسمیں کھائیں اور سب کو ایک صف میں کھڑا کیا، سورج چاند ستاروں سے لے کر تین اور زیتون تک اللہ نے سب قسمیں کھائیں اور سب قسمیں ایک جیسی۔ لیکن سورہ واقعہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ سنیے گا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں، اور اگر تم جان لو تو یہ سب سے عظیم قسم ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جس کو پسند آئے بسم اللہ، نہ پسند آئے تو میں نے اس دن بھی کہا تھا اللہ نے 2 کان دیے ہیں، 10 انگلیاں دی ہیں، جو انگلی جس کان میں فٹ آتی ہے اس کو لگا دے، ہم تو علی علی کر کے جائیں گے، ہم تو علی علی کریں گے۔ اللہ نے زبان دی ہی اسی لیے ہے، یا علی یا علی، جزاکم اللہ۔ زبان ہے تو علی علی کے لیے، سماعتیں ہیں تو علی سننے کے لیے، ہے نا۔ کوئی کافر، کوئی مشرک کہہ رہا ہو جس گھڑی، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جس گھڑی، کیا بتاؤں لطف کیسا اس گھڑی جینے میں ہے، اور لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ جزاکم اللہ، یا وہ علی کس کو سناؤں، یا علی
علی جزاکم اللہ۔ وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ اب جملہ جلدی جلدی سنیے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم فانہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں، اور اگر تم جان لو تو سب سے عظیم قسم ہی اس کی جگہ کی ہے۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان میں بہت ساری مخلوقات کی قسمیں کھائیں، لیکن کسی قسم کو چھوٹا بڑا نہیں کہا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ اپنے قد کے اعتبار سے بڑی ہے اس لیے یہ قسم بھی عظیم ہے، بلکہ پروردگار نے سب قسمیں ایک ہی لب و لہجے میں کھائیں، لیکن جب ایک قسم کھائی اس جگہ کی جہاں پر ستارے اترتے ہیں، فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہی قسم ہے جو سب سے عظیم قسم ہے۔ یعنی اب کوئی تو راز ہوگا کہ اللہ نے سورج چاند ستاروں کی قسموں کو عظیم نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہاں جہاں ستارے اترتے ہیں وہ جگہ سب سے عظیم ہے۔ عجیب بات ہے، ستارے کی قسم کو عظیم نہیں کہا، جہاں اترتا ہے وہاں کی قسم کو عظیم کہا، جہاں اترتا ہے وہاں کی قسم کو عظیم کہا۔ اب کوئی تو راز ہوگا، اور یہ آخری جملہ کہ کوئی تو سبب ہوگا کہ اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کی قسموں کو عظیم نہیں کہا اور ایک قسم کو عظیم کہا جہاں ستارہ اترا، تو کوئی تو راز ہوگا۔ آئیں راز قرآن مجید میں تلاش کر لیتے ہیں، قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں۔ پروردگار، میں نے بھی آیت پڑھی تھی، پروردگار فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اسے جھک جھک کر سلام کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو جھک جھک کر سلام کریں۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ صاحبان ایمان کو۔ جو ایمان لایا ہے اللہ کا حکم قیامت تک کے لیے اس پر نافذ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کو سلام کیا کرو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آسمان کی قسم کھائی ہے تو آسمان بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، سورج چاند ستارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم پر لازم ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کو سلام کیا کرو۔ یعنی آسمان بھی محمد کو سلام کرتا ہے، زمین بھی محمد کو سلام کرتی ہے، سورج بھی محمد کو سلام کرتا ہے، چاند بھی محمد کو سلام کرتا ہے، اور جو شے اللہ کی نظر میں قسم کھانے کے لائق ہوئی اللہ نے اس ہر شے سے کہا کہ تم محمد کو سلام کرو۔ یعنی ساری کائنات محمد مصطفیٰ کو سلام کرتی ہے، اور ہم نے یہ منظر دیکھا آیت تطہیر کے آ جانے کے بعد محمد مصطفیٰ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے اہل بیت کے در پر آ کر یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی ساری کائنات محمد کو سلام کرے اور محمد دروازہ زہرا کو سلام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہم صلی علی محمد، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ محمد۔ یعنی جتنی مخلوقات کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ سب رسول کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ تم سب رسول کو سلام کرو، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ ساری کائنات کا سلام اپنے دامن میں سمیٹ کر فجر کی نماز سے پہلے رسول دروازہ زہرا پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے نبوت کی کان تم پر سلام، اے اہل بیت رسول تم پر سلام، اے فرشتوں سے بہتر مخلوق تم پر سلام۔ اب کوئی سوال کرے اللہ کے رسول جب آپ نے آل محمد کے در پر سلام ہی کرنا ہے
اہل بیت کو سلام ہی کرنا ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی تو آ سکتے ہیں، یہ آپ نماز سے پہلے آ کر در سیدہ پہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی رسول کا عمل یہ بتاتا ہے دنیا والوں یاد رکھو مصلی پر آنا اسی کا جائز ہے جو دروازہ سیدہ پر سلام کر کے آئے۔ یا علی جزاکم اللہ، اللہم صلی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہم جزاکم اللہ۔ تو اسے زیب ہے مصلی پر آنا جو نماز سے پہلے آل محمد کو سلام کرے، جو سیدہ کو سلام کرے اور مصلی پر آئے اسی کی نماز قبول ہے۔ اس کی بھی کیا نماز جو کہے اللہ اکبر اور دل میں سیدہ کا بغض ہو، وہ مصلی پر آیا تو کیا کیا کہ جس نے دل میں علی کے لیے نفرت رکھی ہو اور پھر وہ مصلی پر آ جائے، اس کا بھی کیا آنا۔ اب آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، گفتگو یہیں پر روک کر میں اکثر یہ جملہ شب اربعین بڑی انوکھی اور مشکل شب گریہ، دو تین جملے اسی کے حوالے سے سنیں۔ روایت میں ہے کہ کل جہاں تک بات روکی تھی، دربار شام میں آل محمد پر بڑا مشکل وقت تھا۔ بس ایک جملہ کہوں عزادارو، یہاں سے مجلس ختم ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 5-10 منٹ پہ مجلس ختم ہو جائے گی، آپ کو وقت کا پتہ ہے۔ یہاں سے باہر نکلیں گے آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے گھر کی طرف جانا ہے، گھر کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی کب اٹھنا ہے کب پہنچنا ہے، سمت کا بھی پتہ ہے، مکان کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ ذکر سن کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ سلام آل محمد کے ان بے گناہ اسیروں پر جنہیں یہ نہیں پتا تھا زندان سے کب رہائی ملے گی، جنہیں یہ نہیں پتا تھا اس کا اگلا مرحلہ کیا آنے والا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہے خرابہ شام کی تنہائی میں قید ہونے والی رسول کی عطرت پر۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، روایت میں ہے، بس آخری 2-3 جملے سنیے گا، روایت میں ہے کہ 14 صفر کو حاکم شام نے کہا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دو۔ قیدیوں کی آزادی کی خبر آئی اور دربان نے آ کر کہا کہ اے قیدیوں، آج تمہیں شام میں آزاد کر دیا جائے گا، اس کے بعد تم اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہو۔ جب رہائی کی خبر ملی نا، روایتوں میں ہے ہمیشہ کا دستور ہے، فطرت انسانی ہے کہ رہائی کی خبر سن کے انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ زندان میں جب رہائی کی آواز آئی نا تو سب نے مل کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میں سوچتا ہوں یہ گریہ اس لیے کیا ہوگا کہ سب کی نظروں میں ایک چھوٹی سی قبر آئی ہوگی جسے شام کے اندھیروں میں چھوڑ کے جا رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کچھ دیر میں جب رہائی کا سامان آ گیا نا کہ جاؤ تمہیں آزادی مل گئی ہے، عزادارو جملہ سنیں گے، کچھ دیر کے بعد دروازہ زندان سے وہ بیبیاں آئیں، ان کے ہاتھ میں تشت تھے اور وہ شام غریبہ میں لٹا ہوا سامان تھا، تو وہ سارا سامان بانٹا گیا تو آخر میں وہ تشت تھا جس میں لٹی ہوئی چادریں رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی زینب نے ایک ایک کر کے چادر برقع پوش بیویوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی، لیکن جب ساری چادریں تقسیم ہوئی تو کیا دیکھا؟ تشت میں ایک چھوٹی سی چادر باقی رہ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، ایک چھوٹی سی چادر تشت میں باقی رہ گئی۔ شہزادی زینب نے اس چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے کہا چادر لانے والی، او کاش کچھ دن پہلے آ جاتی، او میں سکینہ کو اس کا کفن اڑا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، خاندان عزت، یہ لفظ زبان پر کیسے ہے؟
کہ نبی کی بیٹیوں کو قید سے آزادی ملی، یہ کس منہ سے تاریخ لکھے گی کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں مسلمانوں کے زندان سے قید ہو کے چھٹ کر جا رہے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو رہائی ملی، سید سجاد نے اس چھٹے ہوئے قافلے کو لیا اور قبر سیدہ سکینہ پر آ گئے۔ قبر سیدہ سکینہ پر آ کر اس بیمار بھائی نے زمین پہ اپنے آپ کو بٹھایا، ساری بیویاں قبر سکینہ پر بیٹھی۔ سید سجاد نے کہا بہن سکینہ، اور تم تو مجھ سے روزانہ پوچھتی تھی کہ بھیا گھر کب جائیں گے؟ اٹھو سکینہ، ہمیں رہائی مل گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اٹھو بہن سکینہ، ہمیں رہائی مل گئی ہے، آؤ گھر کو چلے۔ عزادارو روایت میں ہے قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد، اور تمہیں رہائی مبارک ہو میرا مقدر، یہ شام کا اندھیرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھیا سجاد تمہیں رہائی مبارک ہو۔ اب جملہ سنیں گے، قبر سیدہ سے آواز آئی سید سجاد تمہیں رہائی مبارک ہو، بس ایک کام کرنا، جب مدینے جانا صغرا سے کہنا صغرا اچھا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں آئی اور تو نے بازار نہیں دیکھے، تو درباروں میں۔ اجرکم اللہ، اچھا ہوا تو ساتھ نہیں آئی، تو نے بازاروں میں نہیں سفر کیا، تو زندانوں میں نہیں گئی۔ بھیا جب لوٹ کے کربلا جانا بابا سے کہنا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اسے کربلا میں رکھا، سکینہ کو شام کے زندہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری جملہ سنیں گے، قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد جاتے جاتے میرا ایک کام کرنا، حاکم شام کو کہنا میری قبر پر شمر کو نہ آنے دے، اس نے اتنے تماچے مارے میں آج بھی۔ اجرکم اللہ، اور شمر کو میری قبر پہ نہ آنے دے۔ روتے ہوئے سید سجاد نے قبر سکینہ سے رخصت لی۔ عزادارو شام کا اندھیرا بڑھنے لگا۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد حاکم سے کہو ہم آج کی رات شام میں قیام کریں گے، ہم کل دن میں یہاں سے نکلیں گے۔ شام کا جب سنا نا، زندان سے باہر قریب ہی کسی شامی عورت کے گھر میں سیدہ نے قیام کیا، اس گھر کے حجرے میں آ گئے، سب بیویوں کو جمع کیا گیا۔ وہ شامی عورت جا کر شام کی اور عورتوں کو بلا کے لے آئی کہ میرے گھر میں علی کی بیٹی آئی ہے۔ جب ساری عورتیں جمع ہوئی نا، جملہ سنیں گے، علی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا اے شامی عورتوں، میں اپنے اوپر برسائے ہوئے پتھر بھول جاؤں گی، بس میرا ایک وعدہ ہے، تم کبھی کبھی شام کے وقت آ کر سکینہ کی قبر پر چراغ جلا دینا۔ اجرکم اللہ، اور میرے بھائی کی یتیم بچی کی قبر پر چراغ جلا دینا، اور میں اپنے اوپر برسے ہوئے پتھر بھول جاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ قیدیوں کا قافلہ چلا 20 سفر کو، جس کی شب میں آپ بیٹھے ہیں نا، 20 سفر کے دن ظہر سے کچھ دیر پہلے یہ چھٹا ہوا قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا۔ آخری 2-3 جملے سنیں۔ کربلا کی سرزمین پر پہنچا، یہاں قبر ابا عبداللہ کا مجاور، رسول کا ایک نابینا صحابی جابر بن عبداللہ، جو ان قبروں پر بیٹھ کر چراغ جلاتا تھا اور یہاں غربت آل اطہار پڑھا کرتا تھا۔ عزادارو جیسے ہی جابر کی سماعتوں میں سواریوں کے قدموں کی آواز آئی نا، اب روایت میں ہے کہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی، جابر نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے عصا کو تھاما اور اس سمت میں کھڑے ہو کر دونوں بازو پھیلا کر کہنے لگا اے سواریوں پر آنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں پیدل چل کر آؤ، سواریوں پر نہ۔
अजरुकुम अल्लाह। और सवारियों पर यहाँ मत आओ, अब्बास की कब्र पे आना है तो पैदल चल कर आओ। अज़ादारों, जब ये जुमले अली की बेटियों की समातों में आए, अब सवारियों को बिठाया गया। शहजादी ज़ैनब ऊँट से उतरी और पहले कब्र अबुल फजल पर आई। कब्र अबुल फजल के करीब आकर कहने लगी, अब्बा, अरे मैं तो वो ज़ैनब हूँ जो अपने घर के सहन में भी पैदल नहीं चलती थी। अब्बास, तेरे बाद मुझे जालिमों ने करबला से शाम पैदल चलाया। अजरुकुम अल्लाह। अब्बास मुझे पैदल चलाया है, अब अली की बेटी ने पैदल चलना सीख लिया है। तेरी कब्र पे अली की बेटी पैदल चल कर आई। अज़ादारों, कब्र अबुल फजल अब्बास से उठकर सैयदा आई है अबा अब्दुल्ला की कब्र पर, गरीब ज़हरा की कब्र पर अली की बेटी। रिवायत में है, आयतुल्लाह करबासी की किताबें इसी मकतब लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। मौसूआ हुसैनी रिवायत में है, पहले अली की बेटी अपने भाई की कब्र के सरहाने की तरफ जा रही थी। अल्लाह जाने क्या ख्याल आया कि सर की बजाय पाँव की तरफ चली गई। पाँव की जानिब अली की बेटी ज़मीन पर बैठ कर कहने लगी, भैया मेरा सलाम कबूल कर और इस गरीब बहन को माफ़ कर दे कि तेरी प्यारी बेटी को अपने साथ ले तो गई लेकिन वापस नहीं लाई, उसे शाम के जिंदान। अजरुकुम अल्लाह। और उसे शाम के जिंदान में छोड़ कर आ गई। अज़ादारों, बस आखिरी जुमला सुने। कुछ देर यहाँ करबला में क़याम के बाद ये काफ़िला गया है मदीने की तरफ। आखिरी जुमला सुनिएगा, मदीने की तरफ गया। मदीने के दरवाज़े पर पहुंचकर बशीर नामी एक कासिद को बुलाया। सैयद सज्जाद ने पैगाम दिया और बशीर मदीने में दाखिल होकर कहने लगा, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुसैन मारे गए, अब्बास मारा गया, ज़ैनब कैद से छूट कर आए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जैसे ही ये काफ़िला मदीने के अंदर आया ना, महल्ला बनी हाशिम में सैयद सज्जाद ने देखा कि एक ज़ईफ़ बीबी है, बुरका पोश है, हाथों में असा है और कांपते हुए करीब आ रही है। पूछा गया कौन है? कहा ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। आखिरी जुमला सुने कि ये अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। जैसे ही सैयद सज्जाद घर में दाखिल हुए ना, माँ उम्मुल बनीन ने कहा, ए बिस्मिल्लाह, मेरा मौला आ गया, बिस्मिल्लाह, मेरा आका आ गया। सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा, तेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हुआ। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, अली अकबर कहाँ गया? कहा वो भी करबला में शहीद। कहा कासिम कहाँ गया? कहा वो भी करबला में शहीद। पूछा अली असगर कहाँ है? कहा वो भी करबला में शहीद। बस आखिर में कांपती हुई आवाज से पूछा, इतना बता दे, जब लोग हुसैन को मार रहे थे मेरा अब्बास कहाँ था? अजरुकुम अल्लाह। और जब लोग हुसैन को मार रहे थे मेरा अब्बास कहाँ था? रोते हुए सैयद सज्जाद ने कहा कि जालिमों ने पहले मेरे चचा को मारा, उसके बाद मेरे बाबा को मारा। अज़ादारों, आखिरी जुमला सुनेंगे। कत्ल अबुल फजल का हाल सुना ना, सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा, पहले जालिमों ने मेरे चचा का बायां बाजू काटा, फिर दायां बाजू काटा, फिर गुर्ज मार कर मेरे चचा को ज़मीन पर गिराया। अल्लाह जाने ये जुमला कौन समझेगा। जब मौला ने कहा ना कि चचा के पहले बाजू कटे, फिर उसके बाद गुर्ज मार के ज़मीन पर गिराया, तो रोते हुए माँ उम्मुल बनीन ने कहा, सैयद सज्जाद, तूने कहा पहले मेरे बेटे के बाजू कटे, फिर गुर्ज मार के ज़मीन पर गिराया। इतना बता दे, जब कोई घोड़े से गिरता है तो गिरते हुए हाथों का सहारा
ہاتھوں کے بل گرتا ہے تو جس کے ہاتھ کٹ گئے، اتنا بتا میرا عباس زمین پہ کیسے گرا؟ اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ سلام اس غازی پر جو اپنے چہرے کے بل گھوڑے سے زمین پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔